بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ یقین اقاموں کے راتوں میں ہم بستری کرنا، مگر وہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بستری کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم اپنے تمام ناظرین کو یہی التجا کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں جو احکامات شریعت محمدیہ میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آ چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مبارک فرمان کے مطابق اس ماہ یعنی محرم الحرام میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمان ہے۔ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہ روزے مقدس اور منظور الہی ہے۔ صحیح مسلم اور ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں کی نسبت روزے رکھنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا افضل فرمائے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی نہیں ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کا ہر نیک عمل نسبت دوسرے مہینوں سے بہتر بہت بڑا ہے۔ چونکہ عمل و اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسے تصویر اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا کام ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور شوق کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے اعراض کیا جائے تو اس سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے اعراض ناممکن بات ہے۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ محرم الحرام میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ 5 حالتیں ایسے ہیں جن میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے، بلکہ گناہ ہے۔ اب جب یہ 5 حالتیں بیان کی جائیں گی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں بھی جواب مل جائے گا کہ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، جب عورت حالت حیض میں ہو تو بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حالت حیض یعنی جو عورت کے ہر ماہ کے مخصوص ایام ماہواری کی ہوتے ہیں، جن کی مدت 7 دن سے 10 دن ہے، تو اس دوران ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت نفاس میں ہو تو نفاس اس خون کو کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جب خون ختم ہو جائے، رک جائے تو نفاس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم بستری ہو سکتے ہیں، تو یعنی حالت نفاس میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد عورت دونوں کے لیے، چاہے مرد روزے کی حالت میں ہو یا عورت روزے کی حالت میں ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھا ہو یا عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو، تو ہم بستری کرنا حرام ہے، ہم بستری نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، احرام کی حالت میں بھی ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ان 5 حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں جن میں شریعت محمدیہ میں ہم بستری کرنے کی ممانعت ہو۔ سب مبارک مہینوں میں راتوں میں دنوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، حلال ہے، یعنی ان 5 حالتوں کے
نظر ہم بستری حرام اور ناجائز ہے۔ باقی محرم الحرام کے ایام میں ہم بستری کرنا بالکل جائز اور حلال ہے، حرام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم بستری سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ ایسا کوئی شرعی حکومت نہیں ہے کہ بیوی کو شوہر سے الگ کر دے اور محرم الحرام میں ہم بستری نہ کرے۔ شرعی طور پر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اور کن کن دنوں میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ محرم الحرام میں ہم بستری کرنا بلاغوز جائز اور درست ہے، کیونکہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ جس طرح نکاح کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، اسی طرح ہم بستری کرنا بھی کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، وہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ۔ اور اس کے علاوہ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا منع ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک تحریر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی 15ویں شب اور چاند کے مہینے کی آخری شب ہم بستری کرنا، مگر وہ ہے ان راتوں میں جمعہ کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کیا جائے۔ دوسرا، اذان اور نماز کے وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اور نماز کے وقت ہم بستری کرنے سے اولاد نافرمان مذہب سے بیگانہ پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے کن کن سی بنیادی ضروریات کا خیال کرنا ضروری ہے، بلکہ پورا کرنا ضروری ہے۔ جبکہ مرد کی مالی حالات اتنی زیادہ بہتر نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ نان نفقہ، سکنہ اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے کی ضروریات، زندگی اور رہائش اور اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مبارک بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھے ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوقات ادا کرے، حسن اخلاقی کا معاملہ کرے، نرمی اور شیر زبان اختیار کرے، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس کو برداشت کرے۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطری میں کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی اس کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصاً تاکید اور وصیت فرمائی، اس کا لحاظ رکھے۔ اگر شوہر کی مالی حالت کمزور ہو تو بیوی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے سادہ زندگی اختیار کرے۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے کمال شریعت محمدیہ میں یہ ہے کہ ان پر چلنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حامی و ناصر ہو، آمین۔